جو ہمارا عمل ہوتا ہے، جو ہمارا کردار ہوتا ہے، وہ ہمارے بچوں کے ذہن میں رہ جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں آپ کرتے رہیں، بچے آپ کو فالو کریں گے، دیکھتے رہیں گے، ایک دن ضرور آئے گا کہ آپ کے بچے بھی راہ راست پر آ جائیں گے۔ اگر آپ ہی ناچ گانا اور بیہودہ کام کریں گے تو آپ کے بچے کب سیکھیں گے، کس سے سیکھیں گے؟ بچوں کے جو آئینہ ہوتا ہے وہ ان کے والدین ہوتے ہیں، وہ جو آپ اس میں بھریں گے، جیسے خالی گلاس میں پانی بھرا جاتا ہے نا، اس میں سے وہی چھلکتا ہے۔ تو اسی طرح جو آپ بچوں کے ذہنوں میں بھریں گے، جو آپ بچوں کو دکھائیں گے، بچے وہی کریں گے۔ بے شک کئی سال بعد، تو جیسے میں آپ سے اکثر کہتے ہیں نا، بکس پڑھتے رہیں، اچھی باتیں سیکھتے رہیں، کوئی نہ کوئی وقت ایسا آئے گا آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہاں پر جی میں ابراہیم کے ساتھ ذرا جو ہے نا باہر اپنے ہوٹل کے باہر آئی تھی، ہم ناشتہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو ابھی ہوٹل کے سائڈ پہ جو ایک تھوڑا سا مجھے پھول وغیرہ نظر آئے، تو میں اس کی قدرت کے نظارے جو ہے نا مجھے بہت زیادہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ آپ بھی ضرور غور و فکر کیا کریں، یہ قدرتی جو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ان پر غور و فکر کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ناران جائیں یا کہیں جائیں تو آپ کو یہ نیچر جو ہے اپنی طرف کھینچے گی۔ آپ اگر اپنے گھر کی چھت پر بھی جائیں گے، وہاں پر بھی کھلا آسمان، ٹھنڈی ہوائیں، یا اپنے لان میں جائیں گے، تب بھی آپ ان چیزوں کو فیل کر سکتے ہیں، تب بھی آپ قدرت کے نظاروں کو محسوس کر سکتے ہیں، ان پھولوں سے، اس پانی سے، ہر ایک چیز سے۔ یقین جانیں اگر آپ ان پر غور و فکر کریں گے کائنات کی تخلیق پر، تو آپ کا ایمان بہت زیادہ بڑھے گا اس چیز سے۔ تو اس چیز کو بھی اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ یہاں پر ہم ناشتہ کرنے آئے تھے اور بس ویٹ کر رہے تھے ناشتے کا، تو سوچا میرے ایک ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے ابھی، کہ ایک سسٹر نے پوچھا تھا کہ آپ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہدیہ کس طرح کیا جائے؟ تو میری بہن، جب آپ درود پاک ادا کرتی ہیں تو آٹومیٹکلی جو ہے نا خود بخود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پہنچا دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو آپ جیسے درود پاک پڑھیں گے وہ ہدیہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ٹینشن نہ لیں کہ آپ پڑھیں گی یا اسپیشلی ہدیہ کریں گی۔ بہتر ہے آپ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کی نیت کر لیجیے اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گی آپ کتنا فیض حاصل کریں گی درود پاک سے۔ جیسے جیسے یہ درود پاک آگے بڑھتا جائے گا، اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی آپ پر نازل ہوتی جائیں گی دن بہ دن، اور آپ وہ چیزیں، آپ کو وہ فیض حاصل ہوگا جو کہ درود پاک پڑھنے کے بغیر آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نیت کر لیجئے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی، اور یہ ہدیہ کا جس طرح آپ نے پوچھا تو میں نے آپ کو بتا دیا، وہ خود بخود آپ جیسے ہی ادا کریں گی وہ درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے آپ کے نام کے ساتھ۔ ناران آئی ہوں تو آپ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس بھی اپنا شیئر کروں گی۔ یہاں پر جی میں نے اپنا مطلب شارٹس میں بھی میں نے اپنی بتایا ہے، لیکن یہاں پر آپ کو بھی بتاتی ہوں جو لانگ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جب میں آئی یہاں پر ناران میں تو نماز کا ٹائم، ویسے میں ذکر نہیں کرتی ہوتی اپنی ویڈیو میں کہ میں نماز پڑھ لوں یا نہیں، لیکن آپ کے ساتھ ایکسپیرینس جو ہوتا ہے نا، ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے وہ بتا رہی ہوں کہ جب میں ناران آئی تو جب نماز کا ٹائم ہوتا تو ہم اگر پانی والی جگہ پر، اس طرح سے کھلی جگہ پر ہوتے، تو نماز کا ٹائم آیا تو مجھے یاد آ گئی ابو کی، کہ ابو جو ہے نا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، میرے ابو کی وفات ہو گئی ہے، لیکن جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ابو کے ساتھ میں اپنے گاؤں میں جاتی تھی، کیونکہ وہاں پر جو اب سڑکیں ہیں نا تقریباً 10 یا 15 سال پہلے بنی ہیں ہمارے گاؤں میں سڑکیں وغیرہ۔ پہلے جو ہے نا پیدل شارٹ بیچ میں سے جاتے تھے، تو وہاں پر ہم ابو کے ساتھ پیدل ہی جاتے تھے گاؤں میں، تو وہ پہاڑی علاقہ تھا۔ اچھا، جب جاتے اور نماز کا ٹائم ہو جاتا، اب ہم چھوٹے تھے تو اب نماز کا ٹائم ہو جاتا تو میرے ابو کیا کرتے، اسی طرح سے بہتے ہوئے پانی سے نا وہ وضو کرتے، اور وہیں پر کوئی بڑا پتھر ہوتا تو اس کے اوپر نماز پڑھتے۔ اچھا، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا میرے ابو کہیں بھی گئے، لاہور، کراچی، کہیں بھی ہم نے ٹرین پر سفر کیا تو ایک قرآن پاک اور جانماز میں نے ابو کے ساتھ ہمیشہ دیکھی، وہ ساتھ لے کر گئے۔ اور اگر اس طرح سے سفر کیا گاؤں وغیرہ کا اور راستے میں کہیں نماز کا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے کوئی بہانہ وغیرہ نہیں رکھا کہ بھئی ابھی تمہیں راستے میں ہوں، اب میں کیسے وضو کروں۔ انہوں نے فوراً وضو کیا، بہتا پانی آپ کو پتہ پاک ہوتا ہے۔ تو
فوراً وضو کیا اور اپنی نماز ادا کی، انہوں نے ہمیشہ اپنے فرائض ادا کیے۔ تو یہ چیز میرے ذہن میں آ جائی، اگر میرے نہ ہوتا، میرے ابو نے یہ عمل نہ کیا ہوتا، ہم نے نہ دیکھا ہوتا، تو شاید میرے ذہن میں یہ چیز نہ آتی کہ میں اس بہتے پانی سے وضو کر لوں۔ جو ہمارا عمل ہوتا ہے، جو ہمارا کردار ہوتا ہے، وہ ہمارے بچوں کے ذہن میں رہ جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں آپ کرتے رہیں، بچے آپ کو فالو کریں گے، دیکھتے رہیں گے، ایک دن ضرور آئے گا کہ آپ کے بچے بھی راہ راست پر آ جائیں گے۔ اگر آپ ہی ناچ گانا اور بیہودہ کام کریں گے تو آپ کے بچے کب سیکھیں گے، کس سے سیکھیں گے؟ بچوں کے جو آئینہ ہوتا ہے وہ ان کے والدین ہوتے ہیں، وہ جو آپ اس میں بھریں گے، جیسے خالی گلاس میں پانی بھرا جاتا ہے نا، اس میں سے وہی چھلکتا ہے۔ تو اسی طرح جو آپ بچوں کے ذہنوں میں بھریں گے، جو آپ بچوں کو دکھائیں گے، بچے وہی کریں گے۔ بے شک کئی سال بعد، تو جیسے میں آپ سے اکثر کہتے ہیں نا، بکس پڑھتے رہیں، اچھی باتیں سیکھتے رہیں، کوئی نہ کوئی وقت ایسا آئے گا آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ ضروری نہیں کہ آپ گھر کے اندر بند ہو جائیں بالکل ہی، اور آپ جو ہے دنیا کو ہی چھوڑ دیں، دنیا کو ساتھ لے کر چلیں، اچھے کام بھی کریں۔ بس کوشش یہ کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، آپ کی ذات دوسروں کے لیے بے ضرر ہو۔ آپ نے اپنی طرف سے اس چیز کی پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کی ذات کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اور آپ اپنے دین پر کہیں بھی گھومنے جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، تو جو اپنی نماز ہے اس کو بالکل بھی نہ چھوڑیے گا۔